الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی نشست میں نے آپ کے سامنے روح کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. روح کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے، قرآن کریم روح کے بارے میں کیا کانسیپٹ بتاتا ہے اور ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. یعنی روح کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اب روح کی حقیقت کیا ہے، انسانی روح کیا چیز ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے، یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا گیا تھا. بخاری اور مسلم کی روایات اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ یہود مدینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیا. سیرت کی کتابیں اٹھائیں تو یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ مکہ میں قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. اسی لیے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ بیان کی، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہو. اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہاں اس سوال کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر تو وہ اعراض کر لیتے ہیں، ادھر تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں. لیکن غیر ضروری مسائل میں جھگڑے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مناظرے اور مباہلے کرتے ہیں. ضرورت تو اس بات کی تھی کہ قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اپنی روح کی تسکین کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، روح کو شفا دینے کے لیے قرآنی نسخوں پر عمل کرتے.
اپنے روح کو یعنی باطن کی زندگی کو پاکیزہ بناتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ اس قسم کے سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور ایک اور آیت اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں، سورۃ النحل میں آیت موجود ہے، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ قرآن کریم روح کے متعلق نظریات کو بیان کرتا ہے، روح کے متعلق تفصیلات بیان کرتا ہے، روح کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روح ہے کیا؟ جوہر ہے یا عرض ہے؟ مادی ہے یا مجرد ہے؟ بسیط ہے یا مرکب ہے؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسائل اس قسم کے ہیں جن پر نجات موقوف نہیں ہے، کہ اگر آپ نے روح کے متعلق نظریات کو نہ جانچا اور اتنی تفصیلات میں آپ نہ گئے تو گویا آپ کی آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ یہ کوئی اس قسم کا مسئلہ نہیں، اور نہ ہی یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ میں داخل تھیں۔ بڑے بڑے حکاماء اور فلاسفر دنیا میں آئے اور وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی روح کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اور اسی طرح سے دنیا سے چلے گئے، تو کسی نے ان کی حکمت کے اوپر یا ان کے فلسفی ہونے پر شک نہیں کیا کہ وہ تو روح کو ہی نہ جان سکے، تو ان کو فلسفی کون مانے، ان کو حکیم کون کہے، یا حکمت کا بادشاہ ان کو کون مانے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے اس معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ان موضوعات کو بحث کا میدان بناتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روح ایک مادہ ہے، لیکن اتنا لطیف اور اتنا خفی چھپا ہوا مادہ ہے کہ اس کی ماہیت کو جانچنے کا کسی انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ مشرکین مکہ کی جہالتیں تھیں، یہود مدینہ کی اسرائیلی روایات تھیں، اگر ان کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح قسم کے حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، وہ روح کے حقائق کو کیا سمجھ پائے گی؟ جس کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی واضح اترنے والی آیات کو سمجھ سکیں، ان پر عمل پیرا ہو سکیں، وہ روح کو کیا سمجھیں گے جو کہیں زیادہ لطیف اور خفی قسم کا مادہ ہے، جس کی ماہیت تک آپ کی رسائی ممکن ہی نہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے۔ موضح القرآن میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود نے پیغمبر خدا کو آزمانے کے لیے سوال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کھول کر بات نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ ان میں سمجھنے کا حوصلہ نہیں تھا، آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے اس قسم کی باریک باتیں کبھی بھی نہیں کی،
بس اتنا جان لو کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ گئی اور بدن کو زندگی مل گئی، وجود مل گیا۔ جب نکل گئی تو وجود ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی، گویا کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب قسم کے معجزے رکھتا ہے۔ روح کے متعلق قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائیں، یہاں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا سطحی مضمون عوام کیا سمجھیں، بڑے بڑے علم والے وہ نہیں سمجھ پاتے باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ اس کی تہ کے نیچے چھپے ہوئے مسائل اور تہ در تہ چھپے ہوئے مسائل ہر شخص کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو نکال سکے، اور ہر شخص کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ ان سے کھلے عام استفادہ کر سکے۔ بڑے بڑے عالی قسم کے علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ عطا فرمائی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت عطا فرمائی، وہ قرآن کریم کی تہوں میں غوطے لگاتے ہیں اور ہیرے اور جواہرات نکال کر لاتے ہیں، آ کے امت کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ تو روح کے متعلق قدیم زمانے سے ہی تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا، آج تک ختم نہیں ہوا، آئندہ بھی شاید نہ ختم ہو سکے، کیونکہ روح کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ بہت مشکل بات ہے۔ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ایسی ہیں روح کے علاوہ کہ جن کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، جن کی حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز ہیں۔ تو یہ بات سمجھیں کہ جب اتنی اور محسوسات چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی، تو روح تو ان سب میں چھپی ہوئی چیز ہے، ان سب سے بڑھ کر چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کی حقیقت کو عام انسان کیسے ایک لمحے میں جانچ لے گا؟ لیکن قرآن کریم میں روح کے متعلق جو نظریات واضح انداز میں بیان کیے گئے، میں ان نظریات پر کچھ روشنی ڈالنے کی آج کی نشست میں کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمارے اکابر علماء جنہوں نے یہ تحقیقات بیان کی، جنہوں نے اتنی تفصیلات بیان کی، ایک ایک چیز کو لکھ کر ہمارے لیے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے۔ روح کے متعلق قرآن کریم میں چند نظریات موجود ہیں۔ پہلی بات جو قرآن کریم روح کے متعلق کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، وہ عالم امر کی ایک چیز ہے اور اللہ کے حکم سے وہ فائز ہوتی ہے۔ عالم امر کی یہ چیز ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کے امر سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ، تو یہ انسان کے مادی جسم میں روح کی حقیقت ہے کہ عالم امر کی ایک چیز ہے اور انسان کے مادی جسم کے علاوہ ہے جسے ہم روح کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے استدلال پیش کیا۔ پھر دوسری بات، روح کی صفات علم، روح کی صفات شعور بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں، اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد فرق ہے اور مراتب کا فرق ہے، حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور عالی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی رسائی نہیں ہو سکتی، جیسے
روح محمدی کے متعلق ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی بلندی اور ایسے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے ہیں جہاں دوسرے انبیاء کی ارواح کی بھی رسائی نہیں، روح محمدی کو یہ اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا فرمائی۔ تو محققین فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی میں امر کی اضافت، امر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور امام راغب اصفہانی نور اللہ مرقدہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو بتدریج، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچائے، جہاں تک پہنچنے کی اس میں استعداد پائی جاتی ہو وہاں تک اس کو لے کر جائے۔ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور اکمل استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسی اور معنوی اعتبار سے کتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم و معارف سے بھری ہوئی وہ کتاب بھی عنایت فرمائی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل نہ کوئی جن نہ کوئی انسان اور نہ ہی ان کے مددگار دوسری مخلوقات اس قرآن کی مثل کوئی قرآن بنا سکتی ہیں۔ قرآن کیا بنانا، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی مثل آیت لانے کا مطالبہ کیا، آج تک وہ کوئی نہیں لا سکا۔ تو خیر حصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، بلکہ اس سے بھی اوپر لے گئے، جہاں تک کسی نبی یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی عروج نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بلند عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں مزین فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، عرش معلیٰ تک گئی ہے۔ کسی اور کی روح کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مزین نہیں فرمایا۔ سمجھ آئی میری بات؟ پھر روح کے یہ کمالات ذاتی نہیں ہوتے، یہ کمالات روح کے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ کمالات اصل میں اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً ثابت ہیں۔ یہ سارے کے سارے کمالات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور انسانوں کے لیے یہ کمالات بہرحال محدود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ علم کسی اور کا تمہیں ملا ہوا ہے، کسی اور نے تمہیں علم عطا کیا ہے، جتنا تمہیں دیا ہے اتنا ہی تمہارے پاس ہے۔ بہرحال تمہیں جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ ہمارے علم کے سامنے نہایت قلیل اور محدود ہے۔ قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ یا قرآن کریم کی دوسری آیت کو دیکھیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ یہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بات کو بیان کیا، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کی طرح بشر کی، انسان کی قدرت بھی محدود ہے، اور یہ قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا روح کے متعلق کہ روح کے یہ کمالات ذاتی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیے ہیں۔ پھر چوتھی بات سمجھیں، انسانی روح
علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیگر صفات کے اعتبار سے کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر جائے، یہاں تک کہ اتنی ترقی کر لے کہ اپنی تمام ہم جنسوں سے آگے نکل جائے، پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح یہ کبھی بھی لامحدود نہیں ہو سکتی۔ تو چوتھی بات میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کی کہ انسانی روح علم، قدرت، صفات کے اعتبار سے جتنی بھی آگے چلی جائے اس کی صفات محدود رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح لامحدود نہیں ہو سکتی۔ پھر اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، پانچویں بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کتنی ہی بڑی کامل روح کیوں نہ ہو، کتنی ہی کامل قسم کی روح کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات کو سلب کر لے، جس وقت چاہے اس سے کمالات کو چھین لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھی اس قسم کی نوبت نہ آئے، لیکن ممکن ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اس پر دلالت کرتا ہے، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُوا بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ یہ میں نے روح کے متعلق آپ کے سامنے چند اصولی باتیں بیان کی ہیں جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ روح کی، انسانی روح کی بہرحال حقیقت کیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اب یہ امر کی تشریح اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم روح کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ امر اور خلق کا جو فرق ہے یہ قرآن کریم بیان کیسے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں امر کا لفظ 20 جگہ پر استعمال ہوا اور اس کے معنی میں علماء نے کلام بھی کیا، بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن ہماری یہاں پر جو نظر ہے وہ سورہ اعراف کی اس آیت پر ہے، الا لہ الخلق والامر۔ اس جانب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جہاں امر کو خلق کے مقابلے میں بیان کیا گیا، جس سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک کو خلق کہا جاتا ہے، ایک کو امر کہا جاتا ہے، ایک امر ہے دوسرا خلق ہے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم سیاق و سباق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات ہمیں اچھے طریقے سے بات سمجھاتی ہیں اگر ہم سیاق و سباق سے بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ پچھلی آیت کو دیکھیں، پچھلے جملے پر غور کریں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہ خلق ہوا ہے، یہ خلق ہے۔ درمیان میں استواء علی العرش کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی کی شان کو ظاہر فرمایا، پھر فرمایا یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری۔ ان مخلوقات کو ایک معین نظام پر چلاتے رہنا جس میں تدبیر بھی ہو، تصریف بھی ہو، یہ امر کہلاتا ہے، یہ امر کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ طلاق آپ کھولیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن۔ دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانے کی طرح آپ سمجھیں جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کپڑا بنا رہی ہے، کوئی آٹا پیس رہی ہے، کوئی کتابیں چھاپ رہی ہے، کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے، کسی سے پنکھے چل رہے ہیں، لیکن ایک مشین، ہر ایک مشین میں بہت سے پرزے لگے ہوئے ہیں جو مشین کی غرض و غایت کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک معین اندازے سے اس کو ڈھالتے چلے جا رہے ہیں، لگاتے چلے جا رہے ہیں، پھر سب پرزے جب ملتے ہیں تو مشین بن جاتی ہے۔ جب تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب
بجلی کے خزانے سے ہر مشین کی طرف جدا جدا راستے سے کرنٹ چھوڑا جاتا ہے، ایک ہی آن میں ساکن اور خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے مطابق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہر مشین کو اور ہر مشین کے ہر پرزے کو اس کی مخصوص ساخت اور اس کی غرض کے مطابق گھماتی ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چیز اس مشین سے پروسیس کے بعد، ایک عمل کے بعد وجود میں آ جاتی ہے، ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا، اس کے پرزوں کا ٹھیک انداز میں کام کرنا، پھر ان کو فٹ کرنا، ایک سلسلے کے کام میں جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چلانے کے لیے ایک دوسری چیز بجلی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس بجلی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے مشین کام کرتی ہے، چلتی ہے، چیزوں کو وجود دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اول آسمان اور زمین کی تمام مشینیں بنائیں جن کو خلق کہا جاتا ہے، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازے کے ساتھ تیار کیا جس کو تقدیر کہا جاتا ہے، قدرہ تقدیرا، سب پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کر دیا جسے تصور اور تسویہ کہا جاتا ہے، خلقناکم ثم صورناکم۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ، یہ سب افعال خلق کی مد میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا فعل خلق ثابت ہوتا ہے، صفت خلق کا ظہور ہوتا ہے، اس کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ اب اگلی بات سمجھیں کہ امر کیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے اس کو اس کام میں لگا دیا جائے، لیکن مشین کو چالو کرنے کے لیے، چلانے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے امر الہی کی بجلی چاہیے تھی، امر الہی کی بجلی چاہیے تھی، تو وہ بجلی چھوڑ دی گئی۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اسم باری سے ہے۔ تو اب ادھر سے حکم ہوا چل، وہ فوراً چلنے لگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن، وہ چلنے لگی۔ اسی امر الہی کو فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ امر کن کو خلق جسد پر، انسانی بدن پر مرتب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ثم قال له کن فیکون۔ پہلے خلق، تخلیق کی، پھر اس کے بعد امر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں کن فیکون کا مضمون جتنی بار بھی آیا ہے، پہلے خلق کا تذکرہ ہے، پھر امر کا تذکرہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کلمہ کن کا خطاب خلق کے بعد ہے اور تدبیر اور تصریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پھر جس چیز کو وجود دینا چاہیں وجود دے دیتے ہیں، جس سے جو کام لینا چاہیں وہ کام لے لیتے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امر کے معنی یہاں حکم کے ہیں، اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ کن سے بیان کیا گیا، لفظ کن سے تعبیر کیا گیا۔ اور کن جنس کلام سے ہے، کلام کی ایک جنس ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات قدیمہ میں سے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی تو قدیم ہے نا۔ جس طرح ہم اس کی تمام صفات، مثلا حیات، صفت حیات کو، صفت سمع کو، صفت بصر کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللہ اور کلمت اللہ کے متعلق بھی ہمارا یہی نظریہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح کے ساتھ اکثر مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امر کا لفظ استعمال فرمایا، قل الروح من امر ربی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی۔
ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی. اور یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ امر یہ عبارت ہے کلمہ کن سے، یعنی وہ کلام جس سے مخلوقات کی تدبیر اور تصریف اس طریقے پر کی جائے جس سے ایجاد اور تکوین کو وجود مل سکے. تو ثابت یہ بات ہوئی کہ روح کا مبدا، روح کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ کلام سے ہے جو صفت علم اور حیات کے ماتحت ہے. شاید اسی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بیان کی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اس میں شاید اسی جانب اللہ تعالیٰ نے نسبت فرمائی، کیونکہ کلام اور امر کی نسبت متکلم اور امر سے صادق اور مصدر کی طرح ہوتی ہے، مخلوق اور خالق کی طرح نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، الا لہ الخلق والامر. اس میں اللہ تعالیٰ نے امر کو خلق کے مقابلے میں بیان کیا. ہاں یہ امر کن باری تعالیٰ سے صادر ہو کر ممکن ہے جوہر مجرد کے لباس میں، یا ایک ملک اکبر یا روح اعظم کی صورت میں ظہور پا گیا ہو، جس کا تذکرہ بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی ابتدا صفت کلام ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات عرض کی. پھر وہ جوہر مجرد جس میں لطیف کیسے بن گئی؟ سوال اٹھا نا کہ جب اس کی ابتدا، اس کا مبدا صفت کلام ہے، پھر وہ جوہر مجرد جس میں لطیف کیسے بن گئی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کن کا لفظ فرمایا، حکم ارشاد فرمایا. یہ حکم کلام کی اقسام میں سے ہے. جوہر مجرد جسم نورانی لطیف کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تمام عقلاء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ہم خواب میں جو شکلیں دیکھتے ہیں، صورتیں دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے محض خیالات ہوتے ہیں. جیسے دریا ہے، پہاڑ ہے، شیر، چیتے، ہم نے اس قسم کی شکلیں دیکھی خواب میں. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں، وہ جواہر اور اجسام کیسے بن گئے؟ سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کس طرح ان میں اجسام کے لوازمات اور خواص پیدا ہو گئے؟ یہاں تک کہ بعض مرتبہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی یہ اثرات اور لوازمات جدا نہیں ہوتے. وہ جاگ جاتا ہے پھر بھی وہی مزے لے رہا ہوتا ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعے بڑی بھاری ہدایت دی ہے. جب ایک آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچے میں ڈھال سکتا ہے، ان میں وہ خواص اور آثار بھی اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے پیدا کر لیتا ہے جو عالم بیداری میں اجسام کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. پھر تماشا یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ کے لیے بھی علیحدہ نہیں ہوتے، ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے. تو کیا اس حقیر سے نمونے کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ قادر مطلق ذات، مصور حقیقی ذات جو اپنے کلمہ کن سے وجود دیتی ہے چیزوں کو، وہ کسی چیز کو وجود دے دے، متعدد قسم کی صورتوں میں وہ جلوہ گر ہو جائے، ان کو آپ ارواح کہہ دیں، فرشتے کہہ لیں یا کسی اور نام سے پکار لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کن کی بدولت ہے اور اس کی تجلیات ہیں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. بہرحال وہ ارواح اور ملائکہ سب کے سب حافظ ہیں. امر الہی اپنی حالت پر قائم ہے، امر الہی اپنی حالت پر قائم ہے، روح حادث ہے
لیکن اس کا جو مبدا ہے، اس کی جو ابتدا ہے، وہ امر ربی ہے، اس لیے قدیم ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ ارواح، ملائکہ سب حادث ہیں، لیکن وجود ان کو ملا ہے امر الہی کی وجہ سے، اس لیے امر الہی اپنی حالت پر قائم رہے گا۔ امکان اور حدوث کے احکام اور آثار ارواح تک محدود ہیں، امر الہی ان سے پاک اور بالاتر ہے۔ جیسے جو صورت خیالیہ خواب کی حالت میں مثال کے طور پر آگ کی صورت میں ہمیں نظر آئی، اس صورت ناریہ، آگ کو نار کہتے ہیں نا، اس صورت ناریہ میں احراق، جلانا، سوزش، گرمی، سب آثار ہم محسوس کر سکتے ہیں، حالانکہ اسی آگ کا تصور سال ہا سال سے دماغوں میں ہے، تو ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ آگ کا تصور ہمارے ذہن میں آئے اور ہم جلنے لگ جائیں، لیکن خواب کی حالت میں ایسا ممکن ہے۔ تو کوئی شبہ نہیں اس بات میں کہ روح انسانی، خواہ وہ جوہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی ہو، یہ امر ربی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے تمام احکام اور آثار ظاہر پر مکمل طور پر جاری بھی ہوں۔ اب اگر میں یہ بات آپ کے سامنے مزید وضاحت کے ساتھ عرض کروں کہ روح جوہر مجرد ہے یا جسم لطیف ہے، جوہر مجرد ہے یا جسم لطیف ہے، اب یہ بات سمجھیں، اکثر حکما، قدیم حکما جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور صوفیاء کا مذہب یہ ہے کہ روح جوہر مجرد ہے، اور جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ جسم نورانی ہے اور لطیف ہے۔ یہ دونوں آراء موجود ہیں، جوہر مجرد ہے یا جسم لطیف نورانی ہے۔ اس پر اگر آپ نے معتدل درمیانی رائے سننی ہو تو حضرت خاتم المحدثین حضرت سید علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہیں، جیسے ہمارے ابدان مادی، ہمارے مادی اجسام، اور دوسری وہ چیز وہ جواہر جن میں مادہ نہیں صرف کمیت ہے، جنہیں صوفیاء جس میں مثالی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز وہ ہے وہ جواہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں، جن کو صوفیاء ارواح کہتے ہیں، حکما ان کو جواہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں کہ یہ جوہر مجرد ہے۔ تو جمہور اہل شریعت جس کو روح کہتے ہیں، صوفیاء کے نزدیک وہی جسم مثالی ہے جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے، اور بدن مادی کی طرح آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، یہ اعضاء بھی رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے، اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکیف علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی تعلق اس کا پھر بھی قائم رہتا ہے، جس سے بدن پر حالت موت طاری نہیں ہونے پاتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو علامہ بغوی رحمہ اللہ نے بیان کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ اس کی تفسیر میں اس کو بیان کیا گیا کہ اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے، مگر اس کی شعاع جسم میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے، جیسے آفتاب، جیسے سورج لاکھوں میل دور رہ کر شعاؤں کے ذریعے زمین کو گرم رکھتا ہے۔ اس کی اگر آج کے زمانے میں آپ نے مزید مثالیں دیکھنی ہو تو یورپ کی جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں، انہوں نے بعض اس قسم کے مشاہدات بیان کیے ہیں جن میں روح جسم سے جب علیحدہ تھی، پھر روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر مادی جسم کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔
حملہ روح پر ہوا تھا لیکن اس کا اثر مادی جسم کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔ بہرحال شریعت والے علماء اہل شرع جو روح کو ثابت کرتے ہیں، صوفیہ کو اس کا انکار نہیں ہے، صوفیہ اس روح کا انکار نہیں کرتے۔ یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ صوفیہ روح کا وہ تصور نہیں مانتے جو اہل شریعت علماء بیان کرتے ہیں۔ بہرحال وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجرد کو مانتے ہیں جس میں استحالہ نہیں ہوتا، بلکہ اس روح مجرد کی بھی اگر کوئی اور روح ہو اور آخر میں پھر سارے کا سارا معاملہ سمٹ کر امر ربی کی وحدت پر ختم ہو جائے تو انکار کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ یہ بات بھی سمجھیں کہ روح ہر چیز میں ہے، اور ہر چیز کو ایک حیثیت سے آپ زندہ بھی کہہ سکتے ہیں، مردہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہر چیز میں جو کن کی مخاطب ہوئی، روح حیات اس میں موجود ہے، اس میں روح حیات پائی جائے گی۔ بے شک میں یہ سمجھتا ہوں کہ روح کی ہر نوع کو اس کی استعداد کے مطابق قوی یا ضعیف قسم کی زندگی ملتی ہے، لیکن جس کام کے لیے وہ چیز پیدا کی گئی ہے، وہ ڈھانچہ تیار کیا گیا ہے، اس کو کن کا حکم دینا، بس یہی اس کی روح کی حیات ہے۔ جب تک وہ اس اپنی ایجاد میں لگی رہے گی، کام اس کا چلتا رہے گا، وہ اپنا کام کرتی رہے گی، اس وقت تک اس کی زندگی چلتی رہے گی، اور جب اس کا کام معطل ہو جائے گا اس پر موت آ جائے گی، مردہ کہلائے گی۔ بہرحال یہ مضمون بہت طویل ہے، بہت اس پر تفصیلات بیان کی جا سکتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو روح کے متعلق احکام بیان کیے ہیں، اصل میں سمجھنا یہ مقصود ہے کہ روح کیا ہے اور روح کا بدن کے ساتھ تعلق کیا ہے، صوفیاء کے ہاں روح کیا چیز ہے، اور حکماء روح کس کو مانتے ہیں، اہل شریعت علماء روح کے بارے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے، ہم روح کے متعلق اسی نظریے کو قبول کر لیں جو نظریہ اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے، اس میں اپنی جانب سے، اپنے خیالات سے، اپنی تجاویز سے، اپنی من مانی تشریحات سے تبدیلیاں نہ کریں۔ یہ امر باری تعالی ہے، جب تک اللہ کا امر رہے گا یہ کام کرتی رہے گی، جب اللہ کا امر واپس لے لیا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو دوسرا امر فرما دیں گے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے مطابق اپنے نظریات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح متقبل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔